حق تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ اے ہماری سنائی پہنچانے والے، سب مرنے والوں میں تجھے کس پر رحم آیا اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ اسرائیل نے عرض کی کہ ایک دن ایک کشتی کو جو تیز موج پر بہہ رہی تھی، میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارے لگا دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے فرمایا کہ ماں کی روح قبض کر اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا ہے تو خود ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کی تنہائی کا غم میں بھول نہ سکا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے ایک گھنے جنگل میں ڈال دے۔ اس جنگل میں نہایت شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اسی جگہ میں نے اس بچے کو پرورش کیا۔ میں نے وہاں لاکھوں خوشنما پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے نئے راگ الاپتے رہتے تھے۔ میں نے چنبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کی خوف و خطرے سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چلچلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ، اور ہوا کو فرمان دیا اس پر سے آہستہ سے گزر۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر مینہ نہ برسا، اور بجلی کو تحدید کی کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑیے نے اسی وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس نے دودھ پلایا اور اس کی دیکھ ریکھ بھی کی، یہاں تک کہ وہ جوان، موٹا تازہ اور بہادر ہو گیا۔ اس کو باوجود یہ کہ ایسی نگرانی اور حفاظت سے بلا امداد تیری میں نے پرورش کیا، اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا، لیکن آگے بڑھ کر وہی نامرود نکلا اور اس نے میرے خلیل کو آگ میں جھونکا۔ اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میری راہ سے پھیرتا ہے اور غرور اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔